أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام قسم کی تعریفات، ساری بڑائیاں اور خوبیاں اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور روا ہے کہ جس نے ہماری اور آپ کی تخلیق فرمائے اور ہماری ہدایت کی خاطر بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا. درود و سلام و تمام مجیدہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، خصوصیت کے ساتھ ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہمیں صحیح رہنمائی ملی، اصول اور ضابطہ ملا، زندہ قانون ملا، اسلام کی روشنی ملی، جہالت کی تاریکی دور ہوئی. حضرات، ابھی ہم جس طریقے سے، جس رفتار کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، یقیناً اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ دن مہینوں میں، مہینہ سالوں میں تبدیل ہو رہا ہے، اور پھر ہم اس کے پیچھے لوٹ کر نہیں جا سکتے. ایک دن ہماری عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے، ہم اپنے وقتوں کو ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. ایک مثال آپ کے سامنے اس طریقے سے، ابھی 2024 سے کیلنڈر آپ کے سامنے تھا، ابھی 2025 سے کیلنڈر آ گیا. ویسے ہی آپ کی اور ہمارے عملوں کی مثال ہے کہ آئے دن ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم اپنے عملوں کے بارے میں کچھ بھی محاسبہ نہیں کرتے. پیچھے کے حالات ہمارے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اچھے اور برے اعمال سب ہمارے ساتھ ہیں. جس طریقے سے ماضی کی باتیں یا دیکھنے کو نہیں ملیں گی، کس کیلنڈر میں کون سی تاریخ تھی، کسی کے ذہن میں بات آتی بھی نہیں ہے، صرف آگے کی تیاری ہوتی ہے. ویسے ہی ہم جب چلے جاتے ہیں تو ہمارے جانے والے لوگ اپنے پیچھے کے سارے حالتوں کو بلا ڈالتے ہیں اور اب اس کی نئی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. وہ قبر کی گھڑی ہو، آخرت کی گھڑی ہو، منازل طے ہوتے رہ رہے ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ عنہا معرضون. حساب کا وقت قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم پھر بھی غفلت میں ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نئے سال کے لوگ مبارکبادیاں دے رہے ہیں، حالانکہ ہمارا تو نیا سال محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے. ہم اس مہینے کے اندر جو کرنے کی چیزیں ہیں نہیں کرتے ہیں، اور جو چیزیں نہیں کرنے کی ہوتی ہے وہی کرتے ہیں. اور 11 مہینوں کے اندر جس میں سے کچھ مہینے جو مخصوص مہینے بدعتیوں نے اپنے طرف سے گڑھ لیے ہیں، ان مخصوص مہینوں میں عمل صالح کی بنیاد پر ہم بدعات کو فروغ دیتے چلے جاتے ہیں، جس سے کوئی محاصل نہیں، کوئی فائدہ نہیں. کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بے توجہی دین سے کیوں ہے؟ آخرت کی فکر ہمارے اندر کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ کیونکہ قرآن بھی موجود ہے اور رسول کے فرمان بھی موجود ہیں اور بتانے والے علماء کرام وارث انبیاء بھی موجود ہیں. پھر بھی ہمارے دل و دماغ کے اندر عذاب قبر کی فکر کیوں نہیں؟ آخرت کی فکر کیوں نہیں؟ یوم الحساب کی فکر کیوں نہیں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا اور سمجھا بھی کہ ہمارے بھی احباب ہم کو دفن کر کے چلے جائیں گے، چلے آئیں گے واپس گھر کے اندر، اور مر جانے کے بعد ہمارا ٹھکانہ اکیلا پن ہوگا، قبر کے اندر تینوں سوالوں کا جواب دینا ہوگا. کبھی آپ لوگوں نے سوالوں کے جواب دینے کی فکر کی ہے؟
نہیں ہم تو نہیں سمجھتے اللہ شاہد نادر۔ دوست احباب، مال و دولت کے بٹوارہ کرنے والے آپ کے یہ وارثین موجود ہیں، آپ کے ساتھ جانے کو نہیں، آپ کے مال کو ہڑپنے کے دفعے ہو کہ بڈھا کم مرے تاکہ بٹوارہ جلدی ہو جائے۔ آپ کا عمل آپ کے ساتھ جانے والا ہے، آپ کے تینوں سوالوں کا جواب آپ نے دنیا میں تیار کر لی ہے تو انشاءاللہ قبر کی منزلیں بھی آسان ہوگی اور آخرت کی منزلیں بھی انشاءاللہ آسان ہوتی چلی جائے گی۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے آخر کیوں، کس وجہ سے ہم غفلت کے شکار ہو رہے ہیں؟ قرآن کی آیت پڑھیے، وَأَخَذْنَا مِن بَنِي آدَمَ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ۔ جس طریقے سے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کو رب العالمین نے پیدا کر کے اپنی ربوبیت کا، اپنی الوہیت کا اقرار کروایا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم تمام وہاں پیدا ہوئے تھے اور ہم تمام نے ربوبیت کے اقرار کیا تھا۔ قالوا بلا شہیدنا اے پروردگار عالم، ہم گواہی دیتے کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس وعدے کے، اس عہد و پیمان کو ہم نے بھلا ڈالا، وہ عہد و پیمان ہمیں یاد نہیں ہے۔ اس کے بعد وہی اخذنا میثاق بنی آدم، ہم نے آدم کی اولاد سے عہد و پیمان لیا تھا، لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پرستش مت کرنا، شیطان کی پوجا پاٹ مت کرنا۔ کیوں؟ انہ عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ہم اللہ کے بندے وعد الرحمن، رحمان کے بندے نام کی اعتبار سے عبداللہ عبد الرحمن ہمارا نام ہے، یہ سارا کرتوت، سارا عمل عبد الشیطان کے طریقے میں ہو رہا ہے۔ انسان اللہ کا جو بندہ صفات قرآنی کے روشنی میں، قرآن حدیث کے روشنی میں صفات متعین کیے گئے ہیں رحمان کے بندے کے، وہ صفات ہم سے خالی ہیں، اور شیطان کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں، شیطان کے جو حربے بیان کیے گئے ہیں، اس کی ہم نے پیروی کر کے، اس کی عبادت کر کے، ان کی اطاعت کر کے ہم شیطان کے بندے بنتے چلے جا رہے ہیں، جو افسوس کا مقام ہے۔ کیونکہ رب العالمین نے کہا کہ بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کہ ہم نے نہیں، شیطان تو میرا دوست ہے۔ ومن اعرض عن ذکری ونقید له شیطانا قرینا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا اس کے لیے ہم اس کا دوست، اس کے شیطان کو بنا دیں گے۔ ہم نے تو اللہ کے ناراض کر کے، اللہ کے ذکر سے اعراض کر کے شیطان کو اپنا ساجی اور دوست بنایا ہوا ہے۔ یہی شیطان ہے جس نے آپ کی توحید کے اندر خلل ڈال کر کے، اللہ کی ذات و صفات سے ہٹا کر کے، توحید الوہیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء صفات سے انحراف کرا کر کے شرک و بدعات کے دلدل میں پھنسایا ہوا ہے۔ یہی شیطان ہے جو سنت کی مخالفت میں بدعت کے راستے میں گامزن کیا ہوا ہے۔ یہی شیطان ہے جو اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرنے پر مجبور کر رکھا ہے۔ یہی شیطان ہے جو آپ کو حلال کمائی سے پرہیز کرتے ہوئے حرام کمائی کے پیچھے لگا دیا ہے۔ یہی شیطان ہے جس سماج کے اندر سود، بیاج، رشوت، حرام خوری، جتنے بھی ناجائز طریقے ہو سکتے ہیں تمام طریقوں پر گامزن کرا دیا ہوا ہے۔ یہ شیطان ہے جو آپ کو تربیت اولاد سے ہٹا کر، آپ کے بچوں کی تعلیم و تربیت کے انتظام سے ہٹا کر کے بے راہ روی کی زندگی گزارنے پر آپ کے اور آپ کے بچوں کو برباد کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ کبھی سوچا آپ نے کیوں رب العالمین نے کہا یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی بات مت ماننا، لیکن آپ نے اسے سازی بنایا ہوا ہے، دوست بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ ساری برائیاں ہو رہی ہیں، شرک بدعات کی بیماریاں سنت کی مخالفت میں، اور اب اصحاب کرام کی سیرت کی مخالفت میں، اور حلال و حرام کی ساری تمیزیں اٹھ چکی ہیں۔ استغفر اللہ۔ ہمارے تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا، ہمارے تخلیق کا مقصد تھا رب العالمین کی عبادت۔ شیطان سے انحراف، اس کی پیروی سے انحراف، رحمان کا بندہ بننا ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن آج یہ شیطان کی پرستش کا نتیجہ ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر ابھی کرسمس ڈے منانا شروع کیا لوگوں نے، استغفر اللہ۔ عیسائیوں کی نقالی کرتے ہوئے مسلمان، یہ ہمارے لڑکے، ہمارے بچے عیسائیوں کی، ہندوؤں کی نقالی کرتے ہوئے اپنے آپ کو کرسمس ڈے کی مبارکبادیاں بھی دے رہا ہے۔ چلڈرن ڈے، برتھ ڈے، پتہ نہیں کتنے ڈیز ہو چکے، استغفر اللہ۔
کرسمس ڈے کی ایک اہتمام، مٹھائیوں کی تقسیم اور تحفے تحائف کا سلسلہ، کیونکہ دیکھنے بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے نا، تحفہ تحائف دینا تو سنت ہے، کس کی نقالی میں تحفہ دیجئے نا، عام دنوں میں دیجئے، توفیق نہیں ہوتی کرسمس ڈے منانے کے لیے، ان کا یہ عقیدہ تھا عیسیٰ ابن اللہ، مریم عیسیٰ اللہ کے بندے، نعوذ باللہ، اللہ کسی کا بندہ نہیں نا، اللہ کوئی بندہ، بال بچہ اللہ کے نہیں ہوتے نا، والد ہیں اولاد ہیں، پوری آیت کل اللہ اور پڑھ ڈالیے آپ۔ عیسائیوں کی نقالی میں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں، کافروں کی مشابہت میں، یہود و نصارہ کی مشابہت، میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہود و نصارہ کی پیروی مسلمان کرتا ہوا جا رہا ہے، کفار کی نقالی مسلمان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی کی نقالی ابھی ہم نے 1 جنوری کے اہتمام کیا، نعوذ باللہ، نئے سال کی مبارکبادیاں، جو نیتا قسم میں لوگ ہیں، کون شکر کرانتی، مکر کرانتی، پتہ نہیں کتنے کرانتی، کتنی بھی چیزیں ہندوؤں کے رسومات ہیں، ان کی مبارکبادیاں بھی، اور نئے سال کی مبارکبادیاں بھی، گنتنتر دیوس، ریپبلک ڈے، سارے چیزوں کی ہم بدھائیاں دیتے چلے جاتے ہیں، مبارکبادیوں پوسٹریں چھپ رہے ہیں۔ یہ مسلمان کا سوا نہیں تھا، مسلمانوں کے سوا نہیں ہے کہ نئے سال کی بات کی مبارکبادی کے لیے ہم پکنک کا اہتمام کریں۔ ہمارے بچوں نے، ہمارے بوڑھے نوجوانوں نے بھی، بوڑھوں کے بھی دیکھا جاتا ہے اس محفلوں کے اندر، یہ ہماری نوجوان اسی تربیت کی ذمہ داری ہماری اوپر عائد کی گئی تھی، ہم نے بے لگام چھوڑا ہوا ہے، کافروں کی نقالی کرتے ہوئے، عیاشی کا اڈا بنا کر کے، پکنک کے ذریعے سے زنکاری، بدکاری، شراب نوشی کا اہتمام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ظالم، شرم بھی نہیں آتی، پیسہ ہم نے دیا ہے، بہشت گارجین کے ان بچوں کے ایمان و عقیدے کو برباد کرنے کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے۔ پوچھ آپ سے ہوگی، ذمہ دار سے ہوگی، رب العالمین سوال کرے گا، بتاؤ تیرے سامنے تیرا بچہ بگڑ رہا تھا، تیری بچی بگڑ رہی تھی، تم کہاں تھے؟ تم نے اس کی اسلامی تربیت کیوں نہیں دی؟ تم نے اس کو تعلیم و تربیت سا راستہ پیراستہ کیوں نہیں کیا؟ اور تم نے صحیح تعلیم دیا ہوتا، صحیح تربیت کی ہوتی، تمہارے بچے پکنک اور 1 جنوری کے پہلے سال کے اہتمام عیاشی کے اندر، شراب نوشی کے اندر، زناکاری بدکاری کے اندر نہیں کیا ہوتا۔ مسلمان کے بچے ہیں، اہل حدیث کے بچے ہیں، آپ کے بستی کے اندر بھی ہوا ہوگا۔ یہ نوجوان جو شراب پینے والے، ان کے دن تو اور مزے کے دن ہوتے ہیں، استغفر اللہ، ایک اچھا بہانہ ہے، موقع ہے، نئے سال کی پکنک منانے کی تیاری ہے، کیونکہ عقیدہ بیان کیا جاتا ہے کہ آج کے دن نیا کپڑا پہن کے اور تم پکا کے بریانی پلاؤ کھاؤ گے، اچھے کھانے کا اہتمام کرو گے، نعوذ باللہ پورے سال کھاتے رہو گے، استغفر اللہ۔ یہ سب کسی کمزور ہماری ہے، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو شیطان کے تابع کر دیا، جس سے ہماری ساری نسل برباد ہو رہی ہے، ساری ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، یہ بچے ہمارے برباد۔ نوجوانوں، سنو اللہ کا پیغام، چھوڑو شرک بدعات کو، زناکاری بدکاری کے اڈے کو تباہ کرو، شراب نوشی کے اڈے کو تباہ کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس قوم کا، اس مسلم نوجوان، اور نوجوان جس میدان میں قدم رکھتا ہے، میدان فتح یابی کی سے ہمکنار ہوتا ہے۔ میں آپ کے گاؤں کے بستی کے نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں کہ رب العالمین نے جو جوانی دی ہے یہ غنیمت ہے، اس غنیمت کو تصور کرو، اپنے جوانی کو بربادی کے دہان پر مت پہنچاؤ، اپنے جوانی کے ذریعے سے کسی لڑکی کی عزت و آبرو کو ناموس مت کرو، اس جوانی کے اندر پیسے کی بربادی، شراب نوشی، زناکاری برباد مت کرو، کہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اگر جوانی کو تم نے اللہ کی عبادت میں گزارا، میرے بھائیوں، نوجوان دوستو، رجل شاب نشأ فی عبادت اللہ، تم جوانوں، تم اللہ کی عبادت جوانی میں کر کے چلے جاؤ گے، انشاءاللہ اللہ کا وعدہ ہے کہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں تمہیں جگہ دے گا۔ لیکن جوانی کو زناکاری، بدکاری، شراب نوشی میں گزار کر جاؤ گے تو عرش کے سائے تو دور کی بات ہے، نبی کے ہاتھ سے جام کوثر بھی نہیں ملے گا، اور سیدھے جہنم رسید ہو جاؤ گے۔ آج پکنک منانے کے اندر جو چیزوں کا استعمال کرتے ہو، جن چیزوں کو پینے کا اہتمام کرتے ہو، اسی کی شکل میں قیامت کے دن رب العالمین فیصلہ کرنے کے بعد جہنم میں ڈالے گا۔ یہ شراب کا مٹکا اٹھانے والوں، تمہارے منہ کے اندر تمہاری ساری غلاظتوں کو ڈال کر پلا دیا جائے گا، استغفر اللہ۔
کیا تمہیں گوارا ہے؟ گوارا ہے تمہیں؟ شرم بھی آنی چاہیے۔ مٹکا اٹھاتے ہو کبھی احساس نہیں کیا کسی سزا اللہ کے نبی نے کیا بتائی ہے؟ جس مزے لے کر کے تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، حرام چیزوں کو کھاتے ہو، حرام چیز کو پیتے ہو، وہی چیزیں تمہارے سارے مغلظات رب العالمین تمہارے لیے جہنم میں تیار کیا ہے۔ حالانکہ ہم مسلمانوں کے لیے، ہم مومنوں کے لیے متقیوں کا ٹھکانہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا لِلْكَافِرِينَ جنت کی صفتیں جو آپ پڑھ ڈالیے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھی ہے۔ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، بدعتیوں کے لیے اور نافرمان منافقوں کے لیے اور یہود و نصارہ تمام لوگوں کے لیے رب العالمین نے جہنم کی تیاری کی ہے۔ وَإِذَا لِلْكَافِرِينَ وَإِذَا لِلظَّالِمِينَ آپ پڑھ ڈالیے قرآن۔ لیکن ہم بدعمالی کا نتیجہ ہے، ہم نے ٹھان لیا ہے کہ رب کی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہم نے اپنا شیطان کو اپنا دوست بنایا ہوا ہے۔ شیطان جو کہے گا میں وہی کروں گا۔ مولوی تیری باتوں میں آنے والا نہیں۔ مولوی تیری بات کو سن کر جب اللہ کے قوانین، رسول کے فرامین کے کوئی احساس نہیں ہے، تم جیسے ملا مولوی کی باتوں کو سننے کی ہمیں تمیز کیسے ہوتی ہے؟ استغفر اللہ۔ کیا اہل حدیث مسلمان، اہل نوجوان اپنے آپ کو شرمندگی محسوس کریں۔ تمہارے لیے کوئی روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ بہرحال یہ شیطان کا حربہ اس دنیاوی زندگی میں ہے۔ کہاں تک ہے؟ مرنے کے تک نہیں۔ شیطان نے کہا رب العالمین سے، پروردگار عالم میں تیرا بندہ تھا، محبوب بندہ تھا، تیرے آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ تم نے رات درگاہ کر دیا، اور آدم کی اولاد جنت میں جائے، مجھ سے کیسے گوارا ہوگا؟ کہا مجھے مہلت دو کہ تیرے ہم آدم کی اولاد کو بہکاتے رہیں گے۔ رب العالمین سے اس نے عہد و پیمان لیا، کہا قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین۔ پروردگار سے شیطان نے عہد و پیمان لیا تھا کہ پروردگار عالم تم مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک کی مہلت دو تاکہ ہم تیرے بندے کو بہکاتے رہیں گے۔ رب العالمین نے کہا قال انک من المنظرین، بے شک تمہیں مہلت دی جاتی ہے۔ دوبارہ اٹھائے جانے کا مطلب یہ ہے کہ سور پھونکے جانے تک، اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، پہلی سور تو آپ قبر میں زندہ ہوں گے، اور دوسرے سور کے بعد آپ جب نکلیں گے اس وقت تک شیطان آپ کا ساتھی بن کر پیچھا کرے گا، بہکانے کی کوشش کرے گا۔ رب العالمین نے کہا کہ جاؤ تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن میرے عباد الصالحین، میرے نیک بندے جو ہوں گے تیرے فندے میں آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن آج ہم اپنے ضمیر کے ٹٹولیے، اتنا ہی نہیں، سماج کے اندر کہاں سے شیطان نے آگے بھی کہ ہم بہکانے کی جو ہماری شکلیں ہوں گی، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، ہم سیدھے راستے پر بیٹھ جائیں گے۔ سیدھا راستہ ہے، مین راستے کے دروازے پر ہم بیٹھ جائیں گے۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَشِمَالِهِمْ، ہم تیرے بندے کو صراط مستقیم کے دروازے پر بیٹھ کر کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے بہکانے کی کوشش کریں گے۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے آخرت سے مراد، آگے سے مراد آخرت ہے، پیچھے سے مراد دنیا و زندگی، دائیں بائیں۔ بہرحال جو مفہوم بھی ہے، بعض لوگوں نے کہا نہیں، سامنے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، وہ شیطان آپ کا احاطہ کیا ہوا ہے، چاروں طرف سے آپ کے دل و دماغ میں اپنی باتیں ڈال رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے یہ آدم کی اولاد جنت کا حقدار نہ ہو سکے، میرے ساتھ جہنم میں جلیں۔ بہرحال جہنم میں چلے جائیے گا، بڑی پریشانی ہوگی۔ جنت کے حالات سنیے، پوچھئے علماء کرام سے، جنت کے حالات کو ہی پوچھئے۔ آپ کے اندر ایمان ہوگا تو جنت کی صفتیں سننے کے بعد جنت کے حقدار ہوں گے، کوشش کریں گے۔ ایمان نہیں ہوگا، جنت کی ساری کیفیتیں بیان کر دے، آپ کے دل میں اس بات کی توفیق نہیں ہوگی۔ لیکن ہم توفیق تو مانگتے ہی نہیں رب العالمین، کیوں نماز نہیں پڑھتے ہیں، صراط مستقیم کیوں کر پڑھیں گے؟ یہ رب العالمین ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پہ تو نے انعام کیا، انبیاء، صالحین، صلحاء، شہداء،
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہود و نصارہ کے علاوہ ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو ہے صراط مستقیم میں توفیق مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ بہرحال رب العالمین نے کہا میرے ذکر سے راز کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں، اور شیطان تمہیں بہکائے گا، ڈرائے گا، دھمکا، اور یہ ساری چیز یہاں تک شیطان حدیث کے اندر پڑھیے آپ، شیطان کا ابلیس جو ہے سردار اپنے چلے چپاٹیوں کو بھیجتا ہے پورے زمین پر بہکانے کے لیے، پھسلانے کے لیے، آدم کی اولاد کو ہمیں راہ کو بہکانے کے لیے چلے چپاٹے آتے ہیں، جن کے بھر کا رزلٹ سامنے ہوتا ہے، شام کو کس نے کس کو بہکایا، کس کو مروایا، کس کو کیا کام کروایا، ساری رپورٹیں کرتا ہے وہ۔ یہ سب سے بہترین معزز وہ شیطان ہوتا ہے جو میاں بیوی میں اختلاف ڈلوا دیتا ہے، جدائی کرواتا ہے، اس کا انعام اکرام سے نوازتا ہے شیطان۔ ہمارے یہاں یہ ساری کیفیتیں ہوتی ہیں، ہمارے یہاں جہنم میں شیطان کی پیروی کرنے کے بعد چلے جائیے گا، آپ کی اولاد، آپ کے ماں باپ، رشتہ دار جنت میں ہوں گے انشاءاللہ، تو آپ کو جہنم سے نکالنے کی فکر نہیں ہوگی، ترسیں گے ایک نیکی کے لیے، ایک نیکی دے دو میرے بچوں، میری بیٹیوں، میری ماں اور بہنوں، ایک ایک نیکی کی محتاج ہوں گے، نہیں دے گا، نہیں دیں گی، جہنم میں جلتے رہیں گے، تڑپتے رہیں گے، کہے گا پروردگار عالم، مالک دروگا، جہنم کے دروگا کا نام مالک ہے، سارے جہنمی اس دروگا سے کہیں گے مالک اپنے رب سے کہو کہ تڑپا تڑپا کے ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہمیں جہنم جب ڈال دیا ہے، تی گرمیاں، جہنم کی سختیاں، یہ بھی آگ کی شدتیں برداشت باہر ہیں، لہذا رب العالمین سے کہو مارنا ہے تو ہمیشہ کے لیے مار دے، اب تاکہ مجھے برابر اذیتیں نہ پہنچے، ایک بیت ہماری موت آ جائے، ہم ختم ہو جائیں۔ چنانچہ جواب ہوگا، اور اللہ رب العالمین ہم جہنمیوں کے سامنے، ان جہنمیوں کے سامنے رب العالمین اس موت کی تمنا کرنے والے جہنمیوں کے سامنے میڑے کی شکل میں موت کو حاضر کر کے ذبح کر دے گا، اور پیغام دے گا، دیکھو جس موت کا تم انتظار کر رہے تھے، مطالبہ کر رہے تھے، موت کو میں نے ذبح کر دیا ہے، دوبارہ موت نہیں آنی ہے۔ قال انکم ماکثون، تم اس میں ٹھہرے رہو، پڑے رہو، بلکتے رہو، تڑپتے رہو، تمہیں کوئی پرسان حال نہیں ہو سکتا ہے۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا یہی دن کی تیاری ہے؟ کیا اسی دن کی تیاری کرتے ہیں؟ کبھی تو سوچئے، کبھی تو اپنے زمین سے سوال کیجئے کہ رب العالمین نے آپ کی تخلیق جو کی تھی اپنی عبادت کے لیے، آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، جہنم میں جلتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، پخانہ پیشاب کو کھاتے اور پیتے جب رہیں گے، یہی شیطان پھر حاضر ہوگا۔ شیطان آپ کے سامنے منبر پر کھڑے ہو کر، ہمارے طرح آپ کے سامنے قبہ جبہ لگا کر کے سامنے کھڑا ہوگا، اور آپ کے اوپر لعن طعن کرنا نہیں بلکہ آپ کے سامنے وہ تقریر پیش کرے گا، آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ جو اس کا محب ہوتا ہے اس کو زیادہ چاہتا ہے کہ اور میرے ساتھ قریب ہو جائے، وہ سمجھانے کی کوشش کرے گا۔ جہنمی حضرات کہیں گے کہ یہی کمبخت نالائق جس نے مجھے دنیا کے اندر بہکایا تھا، اس ظالم نے تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ شیطان میں سارے جہنمی لعنت و ملامت کرنا شروع کر دیں گے، جہنم کی سختیوں کو برداشت نہ کرنے کی صورت میں جب شیطان سامنے ہوگا تو اس تمام جہنمی شیطان کو لعن طعن کرنا شروع کریں گے کہ لعنت تم پر بدبخت، خبیث، نالائق ابلیس، تم نے مجھے برباد کیا تھا، تم نے مجھے بہکایا تھا، تیری بات کو مان کر آج میں جہنم رسید ہو گیا، لہذا تم پر لعنت ہو۔ یہ شیطان کہے گا لوموا انفسکم فلا تلومونی، تم مجھ پر لعنت مت کرو بلکہ تم اپنے نفس پر لعنت کرو۔ لوموا انفسکم، تم اپنے نفس پر ملامت کرو، فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، کیونکہ کیا تمہیں یقین نہیں تھا ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ حق تھا، میرا وعدہ جھوٹا تھا، کیونکہ تیرے پروردگار نے
پہلے ہی منع کر دیا تھا لا تعبدوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرنا، شیطان کی پوجا پاٹ مت کرنا۔ تم نے میری باتوں کیوں مانا؟ تمہیں پتہ تھا قرآن کے اندر میری اتباع سے منع کیا گیا، میرے مکر و فریب سے منع کیا گیا، میرے جھوٹے وعدوں کا تذکرہ کر دیا گیا تھا۔ تیرے جس رب پر یقین تھا، کیا تجھے اس رب کے وعدے حق پر بھی یقین نہیں تھا؟ کاش تم اپنے رب کی پیروی کیے ہوتے، کاش تم لوگ اپنے نبی کی پیروی کیے ہوتے، اللہ کے فرمودات پر، نبی کی فرمودات پر عمل کیے ہوتے اور مجھ سے بچ کر زندگی گزاری ہوتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں ہوتا۔ لوموا انفسکم فلا تلومونی، تم اپنے نفس سے ملامت کرو، میرے نفس سے ملامت مت کرو۔ بتائیے کون ہے جو آپ کا ساتھی ہوگا؟ کون ہے آپ کے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، میدان محشر میں سب چھڑ جائیں گے۔ جنت میں بیوی ہوگی، نمازی بیوی ہے، شرابی زناکار بدکار شوہر ہے، رات میں شراب پی کے آتا ہے ظالم، آپ اس نمازی بیوی کو تنگ کرتا ہے اور لاٹھی ڈنڈے استعمال کرتا ہے گالی گلوچ کے ساتھ۔ استغفر اللہ، وہ نمازی عورت انشاءاللہ جنت میں ہوگی۔ تم ظلم و زیادتی کرنے کی بنیاد پر، نماز ترک کرنے کی بنیاد پر، شراب پینے کی بنیاد پر، مار پٹائی کرنے کی بنیاد پر جہنم میں جلو گے۔ فرمانبردار عورت جنت میں ہوگی، نیکی کی ترسو گے، تڑپو گے، کہو گے میری بیوی، سامنے آمنے معاملہ ہوگا، بیوی بھی نظر آئے گی، بیٹا بھی نظر آئے گا، باپ بھی نظر آئے گا، تم اپنے بیوی سے ایک نیکی کی بھیک مانگو گے، نہیں دے گی۔ بیٹے کو بڑے لاڈ و پیار سے پالتے ہو، ایک نیکی بیٹا نہیں دے گا۔ جو باپ اور بیٹے کو دنیا کی مصیبت میں مرنے تک گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے سامنے میرے بیٹے کو کوئی لاٹھی نہ یا اس کو ستائے وہ برداشت نہیں کرے گا، لاٹھی سے چلنے والا باپ بھی اپنے بیٹے کی مصیبت پر آپ سے لڑنے کے لیے، مرنے کے لیے تیار ہوگا، یہ اپنے سامنے گوارا نہیں کرے گا کہ میرے سامنے کوئی سے میرے بیٹے کو ایک تھپڑ بھی مار دے۔ لیکن وہی انشاءاللہ باپ جنت میں ہوگا، وہی لاڈلا بیٹا، شراب پینے والا بیٹا، زناکاری بدکاری کرنے والا بیٹا جہنم میں جلتا ہوا ہوگا، تڑپتا ہوگا، سوال کے گئے میرے والد محترم، بڑی شفقت و پیار سے ہم نے پالا تھا، مجھے ایک نیکی دے دیجئے تاکہ میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ چلا آؤں۔ تو باپ کہے گئے نہیں تم میرے اہل سے نہیں ہے، اور تم جانا تو اپنا جانا، میں اپنا جانا۔ کون ہے ساتھی آپ کا؟ نماز چھوڑے شوق سے، مولوی کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، چھوڑتے رہیں آپ۔ ابھی بھی تو بعد میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے مسئلہ نہیں بتایا گیا تھا، خطبہ سننے کے بعد خاموش رہنا ہے، جب سے اذان میں دیکھنا پیچھے بیٹھنے والا ہے، اذان ہوئی اس نے کباشیں شروع نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیوں جمعہ کے اندر آتے ہو؟ گباشی کر کے دور چلے جاؤ یہاں سے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کی بات ہو رہی ہے، نبی کی بات ہو رہی ہے، جنت جہنم کا تذکرہ ہو رہا ہے، خوف دل میں نہیں ہے۔ یہ محفل جمع رکھا ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر ہے۔ ظالموں، یہ اللہ کے گھر ہے، اللہ کے گھر کی پامالی کر رہے ہو، رسول کی فرمان اور اس کے اقوال، نبی کی فرمان، اللہ کی باتوں میں مذاق اڑا رہے، شرم آنی چاہیے۔ جمعہ صرف پڑھ لینے سے مسلمان نہیں ہوگے، جو نمازی ہوتے پہلے آتے ہیں جماعت کے اندر، یہ بے نمازی، شرابی، کبابی مسجدوں کے اندر ہنگامہ کرنا شروع کر، یہی مسلمانیت ہے، یہی حیثیت ہے۔ جہنم کے تذکرہ میں کر رہا ہوں تاکہ خوف پیدا ہو، براروی کی زندگی سے بچنے کی کوشش کریں آپ۔ پورا ماحول بگڑا ہوا ہے، پورا سماج بگڑا ہوا ہے، جہنم کے قرب قیامت کی علامتیں سب ظاہر ہو رہی ہیں، پھر بھی فکر نہیں ہے، پھر بھی احساس نہیں ہے۔ جمعہ پڑھنے والے سن لیجئے مسئلہ، صرف آپ نے جمعہ کو مقید کیا ہے، محدود کیا ہے، ہم جمعہ پڑھ کے نجات پا لیں گے، پوری زندگی آپ جمعہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کو جنت نصیب نہیں ہوگی جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے، نماز کی پابندی نہیں کریں گے، انشاءاللہ نہیں ہوگی جنت نصیب۔ میں مذاق بنا کر رکھا ہے جمعہ کا۔ بہرحال پیغام ایک درد ہے، دل کی آواز ہے، کیونکہ جہنم میں ہمارے جانے کی تخلیق نہیں ہوئی تھی،
ہمارے جانے کے لیے جنت کے ٹھکانہ ہے، جنت کی حصولیابی کی فکر کیجئے، جہنم سے بچنے کی فکر کیجئے، عذاب قبر سے بچنے کی فکر کیجئے، ورنہ ندامت شرمندگی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہی ممبر رسول، جتنے احباب بیٹھے ہیں سب گواہ ہوں گے، تیرے سامنے آنے والے مولوی چیخ کر پکار کے کہہ رہا تھا اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، یا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو، بال بچوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ آپ بچنے کی کوشش کیجئے، چینجنگ لائیے، اچھی تربیت کیجئے، اور سارے بدعات و خرافات کو چھوڑیے، کافروں کی مشابہت نقالی سے بچیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ بہرحال یہ رجب کا مہینہ تھا، باتیں آگے نکل گئی، اور اسی مہینے کی مثال رجب کے اندر بہت ساری بدعات ہیں، انشاءاللہ آئندہ موقع ملا تو ہم رجب کی بدعات کی فضیلت، آخری حدیث رجب کی فضیلت میں ظالموں نے حدیث گڑھی، نعوذ باللہ روایتیں گڑھی کہ رجب کا مہینہ ویسا جس من صام فی رجب کے مہینے میں جس نے روزہ رکھا اور نماز کی 12 رکعتیں پہلے جمعرات کی، رجب کی پہلی جمعرات، پہلی تاریخ والے جمعرات کی جس نے روزہ 12 رکعتیں نماز پڑھی، یا جس نے روزہ رکھا مہینے کے اندر، بہت ساری فضیلتیں لکھی ہیں۔ کہا جنت کے اندر باب الرجب، ماء الرجب، نہر الرجب، رجب کی ایک نہر ہے جنت کے اندر، جنت کے نہر ہے جس کا نام رجب ہے۔ رجب کو روزہ رکھنے والے، روزہ کی عبادت کرنے والے رجب کے اندر، اس کا ماء اشد بیاضا من اللبن، اس کا اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد زیادہ میٹھا ہوگا، اور اس کو پلائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وقت کی قلت میں تخریج بتاتا اس روایت کے کون راوی ہیں، جسے کہا موضوع ہے، باطل ہے، گڑی روایت ہے، کوئی صحیح روایت رجب کے روزے نماز کے سلسلے میں نہیں ہے، سارے بدعات ہیں۔ بہرحال ہم مسلمان اہل حدیث ہے، روزہ رجبی روزہ ہے، اور عمرے کی فضیلتیں، اور 12 رکعت نماز پڑھنے کی فضیلتیں، روزہ لگ کی، ہزاریں روزہ رکھی، اور صلاۃ الرغائب، یہ سارے تمام ہوتے رجب کے مہینے کے اندر۔ مہینہ شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ مہینہ کے لاسٹ پھر آنے کی کوشش کریں گے تاکہ مکمل باتیں آپ کو سمجھا کر سکوں۔ بہرحال رب العالمین سے دعا گو ہے کہ رب العالمین ہم تمام سامعین کو سننے سادہ عمل کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہم تمام سامعین کو اپنے خوف سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال تمام سامعین کے دل و دماغ سے شیطان کی پرست پوجا پاٹ کرنے کی جو بیماریاں لگ چکی ہیں، اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بہرحال ہم تمام مسلمان کو، بیٹھے ہوئے بھائیوں کو پکے اور سچے مومن موحد بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما دیں، اور شیطان کی اتباع پرہیز بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ بعد جنت کی حصولیابی کی توفیق عطا فرما دیں، جہنم کی اور عذاب قبر سے بچنے کی توفیق عنایت فرما دیں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وعوذ بک من فتنة المسیح الدجال۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔